السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایان ٹی وی۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے دور کے بارے میں جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں صلیبی کی جنگوں کی اور ان میں ایک عظیم مسلمان سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی فتحوں کی، جو کہ مشرق وسطیٰ کے مقدس شہروں کے لیے یورپ اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی۔ صلیبی جنگیں تاریخ کے وہ اہم باب ہیں جو 11ویں صدی اے ڈی میں شروع ہوئیں اور تقریباً 200 سال تک جاری رہیں۔ ان جنگوں کا بنیادی مقصد یروشلم اور دوسرے مقدس مقامات کو مسلمان حکمرانوں سے چھین کر عیسائیوں کے قبضے میں لانا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ کا آغاز 1095 میں پوپ اربان II کی اپیل سے ہوا، جس نے یورپ باہر کے عیسائی حکمرانوں کو ایک متحد فوج تشکیل دینے پر مجبور کیا۔ صلیبی جنگوں کے پیچھے کئی وجہیں تھیں۔ مذہبی جوش و جذبے کے علاوہ سیاسی اور اقتصادی عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔ یورپ کے شاہی خاندان اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے مشرق کی دولت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان جنگوں نے مغربی یورپ کے معاشرتی ڈھانچے کو بھی متاثر کیا، کیونکہ کئی چھوٹے شہزادے اور صلیبی فوجی اپنی زمینیں چھوڑ کر جنگ میں حصہ لینے نکل پڑے۔ ان جنگوں کے دوران نہ صرف فوجی جہادیں ہوئیں بلکہ تجارتی اور ثقافت کا تبادلہ بھی ہوا۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان تجارتی راستے کھل گئے اور دونوں خطوں کے ثقافتوں میں ایک دوسرے کے اثرات دیکھنے کو ملے۔ صلیبی جنگوں نے علم، طب اور فنون کے میدان میں بھی تبادلہ خیال کا راستہ کھولا۔ لیکن صلیبی جنگوں کی تاریخ میں سب سے نمایاں نام صلاح الدین ایوبی کا ہے، جو ایک عظیم مسلمان سپہ سالار اور حکمران تھے۔ صلاح الدین نے اپنی ہمت، اسٹریٹجی اور انصاف پسندی سے نہ صرف اپنے دشمنوں کا دل جیتا بلکہ مسلمانوں کو ایک بار پھر سے یروشلم کی طرف رہنمائی کی۔ ان کی سب سے مشہور فتح 1187 میں ہوئی، جب انہوں نے بیٹل آف حطین میں صلیبی فوج کو شکست دی۔ بیٹل آف حطین میں صلاح الدین نے صلیبی فوج کو ہرا دیا، جس کے بعد انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا۔ آخرکار ان کی قیادت میں مسلمان فوج نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ صلاح الدین کی انصاف پسندی اور دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کی وجہ سے ان کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ صلیبی بھی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے یروشلم کے رہنے والوں کو امن اور سکون کا پیغام دیا، جو ان کی بدولت ایک مثالی حکمران بن گئے۔ تو دوستو، اس عظیم تاریخ ایک مثال ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے کہ تاکہ دنیا کی کوئی بھی عظیم طاقت ہمارا کچھ نہ بگاڑ پائے۔ اور آج تک صلاح الدین کی یہ فتوحات اسکولز میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ If you have liked my video, then please make sure to like and subscribe. اللہ حافظ۔